اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ممتاز مفتی کی کتاب علی پور کے ایلی کے 12ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم اس کتاب کے جس چیپٹر کا آغاز کریں گے اس کا نام ہے بیداریاں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بام آباد۔ چھٹی ختم ہونے پر علی احمد کا تبادلہ بام آباد ہو گیا، لیکن علی احمد تنہا بام آباد جانے کے لیے تیار نہ تھے۔ علی احمد تنہائی سے ڈرتے تھے، شاید وہ اپنے آپ سے خائف تھے۔ وہ کمرے میں اکیلے سو نہ سکتے تھے۔ اگر سوتے میں ان کے کمرے سے لوگ چپ چاپ نکل آتے تو جوں ہی آخری آدمی باہر نکلتا وہ گھبرا کر جاگ اٹھتے۔ اسی وجہ سے ان کا کسی کمرے میں یا مکان میں اکیلے رہنا ممکن نہ تھا۔ تنہائی کے علاوہ خاموشی بھی ان پر گراں گزرتی تھی۔ رات کے وقت اگر ان کی آنکھ کھل جاتی تو وہ اسی چھائی ہوئی خاموشی سے ڈر کر اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتے، تاکہ اپنی آواز کا سہارا لیں، یا وہ اپنی بیوی کو پکارتے اور یا حقہ بھر کر اس کی گڑ گڑ سے تسکین حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ لہٰذا بام آباد تنہا جانا کیسے ممکن تھا؟ ایلی کی ماں ان کے ساتھ جانے کی خواہش مند نہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے ساتھ لے جانے سے علی احمد کا مقصد یہی تھا کہ اپنا کمرہ آباد رکھنے کے لیے گھر میں ایک عورت کی موجودگی کا بہانہ قائم ہے۔ اس روز علی احمد دادی اماں کے پاس چپ چاپ بیٹھے تھے۔ دادی اماں کہہ رہی تھیں، ہے لڑکی، اگر تو ساتھ چلی جائے تو کم از کم علی احمد کو روٹی کی تکلیف تو نہ ہوگی۔ اور دروازے سے لگی ہوئی ہاجرہ رو رہی تھی، اس کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اللہ رکھے تیرے بال بچے ہیں، تو ہی تو اس گھر کی مالکہ ہے، تو ساتھ جائے گی تو ہی گھر بسے گا نا۔ نہ، میں نہیں بنتی مالکہ اس گھر کی، ہاجرہ نے ہچکی لے کر کہا، بہت چاکری کر دیکھی ہے۔ دادی بولی، آخر تو نہ جائے گی تو گزارا کیسے ہوگا؟ ہاجرہ نے کہا، میرے بغیر انہیں کسی چیز کی کمی ہے کیا؟ چل چھوڑ اب، دادی اماں بولی۔ پھر نہ جانے کیسے چند ہی منٹوں میں محلے والیاں آ پہنچیں، جیسے انہوں نے پہلے ہی سے پروگرام بنا رکھا ہو۔ کیوں نہ جائے گی تو؟ چاچی حاجہ ہاتھ چلا کر بولی، اللہ رکھے تو اس گھر کی مالک ہے۔ لو یہ سنو، ماں جیوا نے ہاجرہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اللہ عمر دراز کرے تیرے بچوں کی۔ تو نہ جائے گی اپنے گھر تو ہو گیا کیا؟ تو ان آنے جانے والیوں کی کیا پرواہ کرتی ہے؟ آتی ہیں تو آ جائیں، آئیں گی اور چلی جائیں گی۔ ان کل موہیوں کا کیا ہے جی، گھر تو تیرا ہی ہے نا، اپنے لیے نہیں تو ان بچوں کے لیے تجھے ضرور جانا چاہیے۔ محلے کی بوڑھیاں ہاجرہ کے گرد چیلوں کی طرح منڈلانے لگیں۔ ان کی چیخیں سن کر ایلی نے محسوس کیا کہ بام پور کا طوفان آیا ہی چاہتا ہے۔ پہلے تو ہاجرہ نے جلی کٹی سنانے کی کوشش کی، پھر اس نے ہچکیوں سے احتجاج کیا، اور پھر بالآخر خاموش ہو گئی، اور اس کی خاموشی پر ایک ہنگامہ بپا ہو گیا۔ ہاجرہ جائے گی، ہاجرہ جائے گی، کیوں نہ جائے اپنے گھر؟ ہی علی احمد ہنسنے لگے، تو سامان باندھ دو نا اس کا۔ اور سامان باندھا جانے لگا، اور 2 روز میں وہ سب بام آباد جا پہنچے۔ بام آباد ایک نیا شہر تھا، لیکن جب ایلی نے اسے دیکھا تو اس میں کوئی ایسا نیا پن دکھائی نہ دیا۔ ایلی کا خیال تھا کہ نیا شہر بھی ویسا ہی ہوگا جیسے نیا گھر ہوتا ہے، لیکن اسے پہلی بار معلوم ہوا کہ نیا شہر نئے گھر سے قطعی مختلف ہوتا ہے۔ بام آباد ایک ویرانہ تھا، وسیع ویرانہ۔ اس کی سڑکیں بے تحاشا چوڑی تھیں کہ سڑک پار کرنا مشکل ہو جاتا۔ پختہ سڑکیں تو در حقیقت بہت چھوٹی تھیں، مگر ان کے ارد گرد بہت ساری زمین خالی پڑی ہوئی تھی۔ بازاروں کے دونوں طرف دکانوں کی جگہ جھونپڑیاں بنی تھیں، جن میں عجیب سی دکانیں لگی ہوئی تھیں۔ سڑک کے درمیان 2 چوک آتے تھے۔ وہ چوک اتنے وسیع تھے کہ ایک طرف سے دوسری طرف چلتے چلتے ایلی تھک جایا کرتا۔ علی پور کا آصفی محلہ اس ایک چوک میں سما سکتا تھا۔ سڑک ختم ہوتے ہی ویرانہ شروع ہو جاتا، پھر ہسپتال کی عمارت آتی جس پر ہر وقت موت کا سا سکوت طاری رہتا۔ دائیں طرف ہائی اسکول کی عمارت تھی، ایک بہت بڑی پختہ اور خوبصورت عمارت، شکل و صورت میں وہ انگریزی کے حروف ای سے ملتی تھی۔ بڑی عمارت سے ہٹ کر کچے کمروں کی ایک لمبی قطار تھی، اور اس سے مغرب کی طرف ایک مربع بلڈنگ تھی جس کے سامنے بہت بڑا پھاٹک لگا ہوا تھا۔ یہ اسکول کا بورڈنگ ہاؤس تھا۔ اسکول کے ارد گرد 2 وسیع میدان تھے جن میں ریت اڑتی تھی۔ ریت میں کہیں کہیں جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ اسکول سے پرے یہاں وہاں کھجور کے درخت لگے ہوتے تھے، اور سڑک پر اونٹوں کے قافلے آتے جاتے رہتے تھے۔ اسکول سے بہت دور شہر کے دوسرے سرے پر علی احمد کا مکان ایک گلی میں واقع تھا۔
اس مکان میں 4 کمرے تھے، ایک بہت بڑا صحن جس میں کونے پر خاردار درخت لگا تھا۔ مکان کے ایک طرف ایک غریب کنبے آباد تھے، وہیں ایک کوٹری میں مائی رفیقہ اور اس کا بیٹا گاما رہتے تھے۔ دوسری طرف ایک گھوڑا ڈاکٹر رہتے تھے جن کا رنگ بے حد کالا تھا، مگر جن کی پیشانی محراب دار تھی۔ ڈاکٹر کا بیٹا فرید بھرپور جوان تھا، اس کا منہ کتنا چوڑا تھا اور اس کا جسم کس قدر پھیلا پھیلا سا تھا۔ ڈاکٹر کے گھر میں 2 جوان لڑکیاں تھیں، زاہدہ اور عابدہ، جو ہر وقت نمازیں پڑھنے میں لگی رہتی تھیں۔ ان کی آنکھیں موٹی موٹی تھیں، لیکن وہ اس قدر کالی کیوں تھیں؟ ان کی آوازیں یوں سنائی دیتی تھیں جیسے گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ وہ دونوں فرحت کی سہیلیاں بن گئیں۔ اس بات پر ایلی کو بڑا غصہ آیا۔ اسے فرحت کی سہیلیوں سے بے حد چڑ ہو گئی تھی۔ فرحت کی سہیلیوں کا خیال آتے ہی اس کی نگاہوں تلے سارا اور صبورہ آ جاتی، اور پھر آواز آتی، سارا سو گئی ہے کیا؟ اور پھر چراؤں ٹھک دروازہ بند ہو جاتا۔ سہیلیاں! ایلی کے دل میں غصے کی ایک لہر اٹھتی اور وہ ہوا میں ایک گھونسا چلا دیتا۔ زاہدہ اور عابدہ نے صحن کی درمیانی دیوار سے ایک اینٹ نکال رکھی تھی تاکہ آپس میں باتیں کر سکیں، اور علی احمد آتے جاتے دزدیدہ اور حسرت بھری نگاہوں سے سوراخ کی طرف دیکھا کرتے، اور ہاجرہ علی احمد کی نگاہوں کو دیکھ کر اپنا سینہ تھام لیا کرتی۔ ہائے اللہ! اب کیا ہوگا؟ اور ایلی محسوس کرتا کہ اب وہ سوراخ بڑا ہو جائے گا، بڑھتے بڑھتے دروازہ بن جائے، اور پھر ایک دن آواز آئے گی، زاہدہ سو گئی کیا؟ اور عابدہ چپکے سے نکل کر گھر میں آ جائے گی، اور پھر علی احمد کے کمرے میں گھس جائے گی، پھر دروازہ بند ہو جائے گا، اور پھر لیکن غصے سے اس کا منہ اس قدر سرخ ہو جاتا کہ پھر کے متعلق اسے کوئی دلچسپی نہ رہتی۔ رفیقہ! بام آباد میں سب سے پہلی عورت جو ان کے گھر آئی رفیقہ تھی۔ بی بی کوئی کم ہوئے تاں ڈسو نا۔ اس کے انداز میں بے بسی کی جھلک نمایاں تھی، لیکن نہ جانے کیوں ایلی نے محسوس کیا کہ اس کی جھکی جھکی آنکھیں نہ دیکھنے والی نظر آنے کے باوجود دیکھتی تھیں۔ ہاجرہ پہلے ہی روز رفیقہ کی دکھ بھری کہانی سن رہی تھی اور اس کا پلو بھیگا ہوا تھا۔ ایلی نے ایک نظر دونوں کو دیکھا اور پھر غصے سے بےتاب ہو کر باہر چلا گیا۔ رفیقہ روز ان کے یہاں آنے لگی۔ اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بیٹا گاما بھی ہوتا تھا۔ وہ آ کر گھر کے کام کاج میں ہاجرہ کا ہاتھ بٹاتی، اور اس دوران میں علی احمد خلاف معمول خود چلم اٹھائے باورچی خانے میں آ جایا کرتے۔ اور رفیقہ ہے، کیا حال ہے رفیقہ؟ اچھی تو ہے تو، بڑی دیر کے بعد دیکھا ہے تجھے۔ اور رفیقہ مسکراہٹ بھینچنے کی کوشش کرتی اور نظریں جھکا لیتی، اور علی احمد اپنے آپ باتیں کرتے کرتے تھک جاتے اور پھر اپنے کمرے میں چلے جاتے اور وہاں پہنچ کر آواز دیتے، رفیقہ ذرا آنا تو۔ اس پر ہاجرہ کی تیوری چڑھ جاتی اور رفیقہ مسکرا کر سر جھکا لیتی جیسے وہ سب سمجھتی ہو، اور چپ چاپ بیٹھی کام کیے جاتی۔ لیکن ایلی کو محسوس ہوتا جیسے اس کی خاموشی میں ہاں کی جھلک ہو، جیسے اس کا جی چاہتا ہو کہ اٹھ کر علی احمد کے کمرے میں چلی جائے اور پوچھے، آپ نے بلایا ہے جی؟ لیکن وہ بیٹھے رہنے پر مجبور تھی۔ بی بی کیا کہے گی؟ اور بی بی بات بات پر کچھ نہ کچھ کہا کرتی تھی، اور آواز پڑنے پر وہ زیر لب کہتی، ان تلوں میں تیل نہیں، رفیقہ ایسی نہیں، سب عورتیں ایک سی نہیں ہوتی کہ بلاوے کی منتظر ہوں۔ یہ سن کر رفیقہ مسکرائے جاتی، اور ایلی مبہم طور پر محسوس کرتا جیسے رفیقہ کا جی کچھ اور چاہتا ہے اور وہ کچھ اور کر رہی ہے، اور ایلی کی نگاہ میں رفیقہ کی مسکراہٹ 2 دھاری چھری کی طرح محسوس ہوتی تھی، اور وہ رفیقہ سے نفرت کرتا، اور یہ نفرت روز بروز شدید تر ہوتی جاتی تھی۔ لیکن ہاجرہ رفیقہ کے گن گاتی تھی، بات بات پر رفیقہ کی تعریف، رفیقہ کی شرافت اور نیکی کی گھر میں دھوم مچی ہوئی تھی۔ شاید اسی دھوم کی وجہ سے رفیقہ قطعی طور پر مجبور ہو گئی کہ چپ چاپ بیٹھی رہے۔ اس کے باوجود جب وہ علی احمد کے کمرے کے دروازے کے قریب سے گزرتی تو اس کی گردن تن جاتی، گھگھرا یوں کھلتا اور بند ہوتا کہ عجیب سے دائرے بنتے چلے جاتے، اور ایلی محسوس کرتا جیسے اس کا جی چاہتا ہو کہ رک جائے اور چوری چوری مسکرانے کی بجائے کہا مار کر ہنس دے، کیوں بلایا ہے مجھے؟ کس نے بلایا ہے مجھے؟ مگر وہ چلے جاتی۔ ایلی سمجھتا تھا کہ ہاجرہ کی توقعات نے اس کا وہاں رکنا ناممکن کر دیا، اور ہاجرہ کے ان محبت بھرے جذبات سے جو اس نے رفیقہ سے وابستہ کر رکھے تھے، صفیہ کی بو آتی تھی، اور ایلی کو محسوس ہوتا تھا جیسے رفیقہ صفیہ کی جانشین ہو۔ ایلی کو اس بات پر اور بھی غصہ آتا تھا۔ علی احمد کا گھر ایک عجیب گھر تھا۔ اس میں 2 طاقتیں برسرے پیکار تھیں، علی احمد اور ہاجرہ۔ ہر نواردہ کو دیکھ کے دونوں طاقتیں اسے اپنی اپنی طرف کھینچتیں۔ علی احمد کے کمرے کا دروازہ اسے اپنی طرف بلاتا،
اور باورچی خانے کی محراب اسے اپنی طرف کھینچتی۔ علی احمد کے دروازے سے کہکہوں کی آواز سنائی دیتی اور باورچی خانے سے دبی دبی آہوں کی۔ وہ کمرہ اور باورچی خانہ دونوں ہی مظلوم تھے۔ کمرہ ہی کرنے پر مجبور تھا اور باورچی خانہ آہیں بھرنے پر۔ فطرت ان دونوں کی مجبوریوں پر مسکراتی تھی جیسے وہ ان کے راز سے واقف ہو، اور ان دونوں کی کشمکش سے دور ایلی اور فرحت ایک ویرانے میں اکیلے زندگی کے دن کاٹ رہے تھے، تن تنہا۔ ہر نواردہ کے پاؤں کی آہٹ سن کر دونوں بھائی بہنوں کے کان کھڑے ہو جاتے۔ اب کیا ہوگا؟ وہ اشتیاق بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگتا۔ نواردہ کمرے اور باورچی خانے کے درمیان لٹک جاتی۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ کیا کرے۔ بالآخر یا تو وہ باورچی خانے میں جا پہنچتی اور یا علی احمد کے کمرے میں رک جاتی، اور پھر مکان سے یا تو کہکہوں کی گونج سنائی دیتی اور یا آہوں کی۔ ہر صورت میں مکان پر ایک اداسی چھایا جاتی جس میں دبی دبی چیخوں کی گھٹی گھٹی آوازیں سنائی دیتی، اور ایلی ڈر کر چلاتا، آپا اتنی اداسی کیوں ہے؟ اور فرحت آہ بھر کر کہتی، اب تو سوئے گا بھی کہ نہیں؟ صفیہ کی موت کے بعد بھی گھر میں ہاجرہ کی حیثیت ایک نوکرانی کی سی تھی۔ وہ دن بھر باورچی خانے میں برتن مانجتی، آہیں بھرتی اور آنے جانے والیوں کے پاس بیٹھ کر آنسو بہاتی رہتی۔ ایلی کی ماں! کمرے سے آواز آتی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھتی، جی آئی، اور پھر دروازے کے باہر چوکھٹ سے لگ کر پوچھتی، جی کیا ہے؟ جیسے کوئی فقیر بھیک مانگنے کے لیے کھڑا ہو۔ ہاجرہ فطری اور ازلی طور پر بھکارن تھی۔ ڈر، خوف، ہراس اور احساس کمتری اس کی گھٹی میں بڑے تھے جو اس نے وراثت میں ایلی کو بخش دیے تھے۔ بند کمرہ۔ پھر علی احمد کے دفتر میں کلرکوں کی بھرتی کے لیے امتحان شروع ہو گئے اور علی احمد کے گھر میں سفارشات کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ وہ پہلا موقع تھا جب کہ ایلی کو احساس ہوا کہ امتحانات اس قسم کے نتائج بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ دیوڑی میں سے غریب سائلوں کی منتیں سنائی دیتی اور پھر کھجوروں سے بھری ہوئی ٹوکری اندر آ جاتی، اور پھر علی احمد کو خود باہر جا کر ٹوکری والے کو ڈانٹنا پڑتا۔ پھر مزید منتوں کی آوازیں بلند ہوتی اور پھر ٹوکری دوبارہ گھر میں آ پہنچتی۔ ان دنوں سفارشوں کا تانتا بندھا تھا، شاید اس لیے کہ بام پور غریبوں کا شہر تھا، یا شاید اس لیے کہ علی احمد کے ٹین کے سپاہی کے متعلق لوگ جان چکے تھے۔ علی احمد اپنے کمرے سے باہر سائلوں کی طرف دیکھتے اور پھر یوں کام میں لگ جاتے جیسے دیکھا ہی نہ ہو۔ ادھر ہاجرہ ان مہمانوں کو منہ نہ لگاتی اور بات کیے بغیر اپنے کام میں مشغول رہتی۔ پھر ایلی چوری چوری جھانکتا، اس کی توجہ لوگوں کی نسبت اس ٹوکری پر پڑتی جو ان کے ساتھ ہوتی۔ علی احمد کی توجہ ٹوکری کی بجائے اس شخص پر پڑتی جو سفارش کے لیے آتا تھا۔ ایک بار دیکھنے اور جانچنے کے بعد وہ پھر باہر نکلتے اور غصے میں چلاتے، ہاں بھائی کیا کام ہے؟ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں قطعی طور پر مجبور ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلے جاتے اور از سر نو کام میں مشغول ہو جاتے۔ اکثر بار سفارشی براہ راست علی احمد کے کمرے میں جا پہنچتا اور ابتدائی جھاڑ جھپاڑ کے بعد ہی ان کا کہا گونجتا، اور ایلی کو محسوس ہوتا کہ ٹین کا سپاہی بیدار ہو چکا ہے اور ابھی وہ رزم گاہ میں اتر جائے گا، اور پھر گھر پر موت کا سناٹا چھا جائے گا، اور اس سناٹے میں رنگین مگر دبی دبی ہنسی کی آواز ابھرے گی۔ پھر دفتن سب ٹھیک ہو جائے گا اور نتائج خوشگوار ہوں گے، جیسے دکھی شہزادی کی کہانی میں مشکلات، لڑائیوں اور امتحانات کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سب ہمیشہ خوش و خرم رہتے سہتے ہیں۔ اس سے پہلے ایلی کو مبہم سا احساس تھا کہ سب قصور علی احمد کا ہے، اور وہ سوچا کرتا، نہ جانے وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، کیوں دروازہ کھلتا ہے اور پھر بند ہو جاتا ہے، کیوں ٹین کا سپاہی ہنس کر لڑتا ہے، اگرچہ سے خوب معلوم تھا کہ علی احمد کے کمرے میں جو کچھ ظہور پذیر ہوتا ہے جسے کہکہوں اور بھیانک سناٹے سے تعلق ہے، گناہ ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ وہاں ہوتا کیا ہے، بلکہ اس کے دل میں دبی دبی آرزو تھی کہ کبھی وہ اتفاقاً وہاں چلا جائے اور اتفاقاً اس کی نظر پڑ جائے، اور پھر غصہ آنا شروع ہو جاتا، نہ جانے اپنی بے بسی پر یا اس عمل پر جو اس کے خیال میں وہاں ظہور پذیر ہوتا تھا۔ اب ایلی کو مبہم سا احساس ہونے لگا کہ علی احمد بیچارے مجبور تھے۔ ان کی نگاہوں سے ان کی مجبوری واضح ہوتی تھی، ان کی ہی میں ان کی مجبوری صاف سنائی دیتی تھی۔ وہ کیوں اور کیسے مجبور تھے اسے معلوم نہ ہوا، بہرحال وہ مجبور تھے۔ قصور ان کا تھا جو اپنے عزیزوں کو ساتھ لاتی تھیں۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔